بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، روشنی چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر خالد منیر فاروقی اپنے کو ہوسٹ محمد بلال بن خالد کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، ایمان دے، اور دنیا جہان میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ایک سوال اپنے کو ہوسٹ مسٹر بلال بن خالد کے لیے لے کے آیا ہوں، اور آج کا سوال بیٹا یہ ہے کہ اگر آپ کو اختیار دیا جائے ایک اختیار، تو آپ پاکستان یا پاکستان کے میں بسنے والے لوگوں کے لیے یا ہمارے معاشرے کے لیے کون سا قدم اٹھانا چاہیں گے؟ کون سی ایسی بات کرنا چاہیں گے لوگوں کے فائدے کے لیے؟ کون سا ایک قدم آپ اٹھائیں گے؟ ہاں جی، اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ اس معاشرے کے لیے کچھ کرنا ہے، کوئی تبدیلی اس معاشرے میں لے کے آنی ہے، تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ میں اس معاشرے میں تشدد کو ختم کرنے کی طرف چاہوں گا، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ اس معاشرے میں تشدد بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا آج کل۔ جب آپ چھوٹے ہوتے ہوں گے اس وقت ہو سکتا ہے کہ تشدد اتنا نہ ہو، لیکن آج کل کے زمانے میں تشدد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جو بات سنتے ہیں تو وہ برداشت نہیں کرتے، اور آگے سے وہ اپنی عدالت لگا لیتے ہیں اور نہ اپنے خود ہی فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، جیسے کہ لیکن کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات سنے اور اسے وہ پسند نہ آئے تو وہ اس کی آواز کو خاموش کر دے۔ تو اگر مجھے موقع ملے تو پھر میں اسی طرف جاؤں گا۔ ویری گڈ۔ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تشدد کا عنصر ہمارے معاشرے میں ایک ایسی برائی بن چکا ہے کہ جس کا خاتمہ ضروری ہے۔ تو آپ نے بیٹا بیماری کی نشاندہی تو کر دی ہے، اور لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بیماری کی نشاندہی کرنا تو آسان ہے، تو آپ کو اگر اختیار دیا جائے تو آپ اس کو ایریڈیکیٹ کیسے کریں گے؟ اس بیماری کو نیست و نابود کرنے کے لیے اگر آپ کچھ ہمیں گائیڈ کیجئے، میری رہنمائی کیجئے کہ آپ کیسے اس کو ختم کریں گے؟ جس طرح ہم تشدد میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی بات وغیرہ سنتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے اور پھر وہ کوئی بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں، تو تنقید کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے پر، تو وہ تنقید جو ہوتی ہے اس کا نتیجہ آگے جا کے یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو تنقید کرنی چاہیے، لیکن تنقید کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے شخص کی اصلاح کر رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص کوئی بات کر رہا ہے تو ہمیں پہلے چاہیے کہ ہم اس کی بات کو سنیں، اور اگر اس میں کچھ غلطی ہے تو اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو آرام سے سمجھانا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس طرح کے مثال کے طور پر ایک مصور نے ایک تصویر بنائی اور اس نے نمائش میں وہ تصویر رکھ دی، اور ادھر مختلف لوگ آئے تھے، تو اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ اس تصویر میں جتنی غلطیاں ہیں آپ ان کی نشاندہی کر دیں۔ تو ادھر جتنے بھی لوگ تھے سب نے ایک غلطی جو تھی اس کو نمایاں کر دیا۔ اگلے دن دوبارہ وہ مصور جو تھا دوبارہ آیا، اس نے دیکھا کہ تصویر پر نشان لگے ہوئے ہیں۔ اب اس نے انہی لوگوں سے جنہوں نے اس پہ نشان لگائے تھے اور اس میں غلطیاں نکالنی تھیں، ان کو کہا کہ آپ اب اس میں جو آپ نے غلطیاں نکالنی تھیں آپ ان غلطیوں کو آپ درست کر دیں۔ تو وہ ان میں سے کسی نے بھی نہیں کی اور ساروں نے سر جھکا لیے۔ تو اسی طرح کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اصلاح کی طرف نہیں جاتے، کسی کی تنقید کرتے ہیں لیکن اس کو درست نہیں کرتے، درست راستہ نہیں بتاتے۔ یہ بھی ایک معاشرے میں برائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہے۔ تو اصلاح کیسے کیے جائے؟ اصلاح کی کیسے کی جائے؟ مجھے یہ آپ سے میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو بگاڑ ہے اور یہ متشددانہ رویہ جو ہے معاشرے میں، جو کہ معاشرے کو بگاڑ رہا ہے، بلکہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ریاست کا جو تصور ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے اس کی اصلاح کیسے کریں گے آپ؟
اس کی اصلاح کے مختلف طریقے ہیں جو نمایاں اس پہ ہم آپ بات کر تجویز لیتے ہیں۔ فرمائیے۔ ہاں جی، جیسے کہ اگر ہم کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو ہمیں صرف تنقید کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی بات کو ہم نیچا کریں، یعنی کہ ہم سمجھیں کہ اس کی بات بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بات سنیں۔ میں جو فالو کر رہا ہوں کہ ہمیں اختلاف کو برداشت کرنا ہاں جی، برداشت اور کرنا اس چاہیے، کو جذب کرنے کا حوصلہ ہونا دکھانا ہاں جی، چاہیے۔ ہمیں برداشت ہونی چاہیے ہمیں کہ ہم دوسرے کی بات سن بھی سکیں، اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ کوئی شخص غلط کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی اصلاح کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے یا کوئی تو ہم اپنی عدالت لگا لیں اور اس کو فرد جرم اس پر عائد کر دیں اور اس کو ہم خود ہی سزا دے دیں۔ یہ اختیار کسی شخص کے پاس نہیں ہے، یہ اختیار صرف ریاست کے پاس ہے اور عدالتوں کے پاس ہے، تو کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور جس طرح سے لوگ اگر بات کرتے ہیں ان کی بات سننی چاہیے اور اس میں پہلو نکالنا چاہیے، جو اچھا پہلو ہے اس کو دیکھنا چاہیے ہمیں۔ تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے ہاں جی، اس میں بھی کوئی تبدیلی کرنی چاہیے؟ تعلیمی نصاب میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں گاندھی کی تحریک تھی عدم تشدد کی، وہ آج تک ہندو جو ہیں اپنے ساتھ لیے اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس کو، اور ساری دنیا میں اس کے گاندھی سامنے، گیری اسے کہتے ہیں، یا عدم تشدد کا فلسفہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گاندھی جی نے دیا، اور ہمارے پاس کیا ہے اس کے میں اس مقابلے؟ کو لوگوں کے سامنے اس کو نمایاں کرتے ہیں، تو ہمارے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور ان کی تمام زندگی جو ہے وہ ایک عملی نمونہ ہمارے لیے ہے۔ ان کی زندگی سے، ہاں جی، ان کی زندگی سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اور اگر نصاب کی بات ہے جہاں تک، تو میرا یہ خیال ہے کہ نصاب میں بھی اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کا زیادہ دخل ہونا چاہیے، اور تاکہ جو معاشرے میں یہ ایک برائی پھیل رہی ہے اور کافی حد تک پھیل چکی ہے، اس کو کم کیا جا سکے۔ جی، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا اور جو مین سٹریم میڈیا ہے اور پرنٹ میڈیا ہے اس کا بھی کوئی کردار ہونا چاہیے؟ ہاں جی، آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا جو ہے اس کے ذریعے سے بھی بہت ساری چیزیں، برائیاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں، تو اگر ہمیں میڈیا جو ہے اس کی ایک سمت جو ہے اس کو تعین کر دیا جائے جو کہ مثبت سمت ہے اس کی، اس طرف اس کو جانا چاہیے، تو اس سے بھی کافی حد تک ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بلال صاحب، آپ نے میری بہت حد تک رہنمائی فرمائی، اور میں آج کے نوجوان سے جو یہ سبق سیکھ رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان آج تشدد کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتا ہے، اس متشددانہ رویے کے خلاف وہ صدائے احتجاج بلند کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے ہماری ریاست کا تصور مجروح ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، ہمیں اپنے نظام کو بچانا ہے، اگر ہم نے اس ریاست کو بچانا ہے جو کہ اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی تھی، اور اسلام ہی ہمارا واحد نجات دہندہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہی ہمارا تحفظ ہے، ان کا عدم تشدد کا رویہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے۔ ہم نے اختلاف رائے کو جذب کرنا ہے، اختلاف رائے سے ہم نے تعمیری نکات کو اپنی زندگی میں ایک مشعل کے طور پہ لینا ہے، ایک مشعل راہ ہمیں درکار ہے جو کہ قرآن کی صورت میں ہمیں دی گئی ہے، جس میں اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو ناظرین، اپنے رویوں میں تبدیلی لائیے، تشدد کے عمل کو اپنی زندگیوں سے نکال دیجیے، اپنے آپ کو لوگوں کی بات سننے کا روادار رکھیے، حوصلہ پیدا کیجیے۔ حوصلے کے ساتھ اگر آپ قرآن کے پیغام کو لے کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہی ملک اور یہی لوگ بہترین ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کے اس پیغام کے ساتھ کہ عدم تشدد کا راستہ ہی ہماری نجات ہے اور اسلام ہی ہمارا مقصد حیات ہے، اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔